السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس نہم، صفحہ نمبر 31 تا 34، سورۃ الانفال آیت 29 تا 37، ترجمہ و تشریح۔ میرے بچوں، آج کا پیغام ہے چغلی نہیں کرنی۔ چغلی کی مختصر تعریف یہ ہے: نقل و کلام الغیر بنیت الفساد، کسی دوسرے کی بات کو اس لیے آگے بیان کرنا دوسروں کے پاس جا کر تاکہ لڑائی اور جھگڑا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا معاشرے کے اندر جرم ہے جو آج ہم معاشرے میں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بڑی باتیں بنا کر آگے تک بیان کر کے آتی ہیں، اور اس سے پورے خاندان، پوری نسلیں اور معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کا ہمارا سبق یونیک نوٹ سے صفحہ 31 اور 34 نکالیں، اس کے بعد سورۃ الانفال الدرس الثانی الف، الدرس الثانی الف۔ اس کے عام الفاظ والی پڑھتے ہیں۔ تمام بچے وائٹ بورڈ پر دیکھیں اور دھیان کے ساتھ ان الفاظ والی کو سنیں اور اپنی بک پر آرڈر بینڈ کریں، اور ان کو بعد میں آپ نے لکھنا بھی ہے اپنی کاپی پر، اپنے رجسٹر پر، اور یاد بھی کرنا ہے۔ تتقوا، کرو گے تم، فرقاناً امتیاز یا فرق، یکفر مٹا دے گا، لیثبتوک کہ وہ قید کر دے تجھے، یقتلوک وہ قتل کر دے، تجھے یخرجوک وہ نکال دے تجھے، یمکر وہ چال چلتا ہے، وہ چال چلتا ہے، اساطیر حقائق، فامطر تو برسا، حجارتاً پتھر، لیعذبہم کہ عذاب دیتا ہمیں، کہ عذاب دیتا ہمیں، مکان سیٹیاں، تسدیتاً تالیاں، فیرحمہ پھر ایک ڈھیر بنا دے اس کا،
الفاظ معنی کو اچھی طرح یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ معنی یاد کرنے سے ٹرانسلیشن محاورہ ترجمہ یہ اچھی طرح یاد ہے. تو آئیے ہم ترجمہ میں دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، یجعل لکم فرقانا، تو وہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے فرق، تمہیں ممتاز کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ فضل والے عظیم بڑے فضل والے. وَلِيَمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب چال چل رہے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگوں نے کفر کیا، چال کیا چل رہے تھے کہ وہ آپ کو لیسجدوا کا، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، اور یقتلوا کا، یا وہ آپ کو مار ڈالیں، اور یخرجوا کا، یا وہ آپ کو نکال دیں، یعنی جلاوطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ کی تدبیر کر رہا تھا. اللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، ہمارے لوگ کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا، یقیناً ہم نے سن لیا. لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اس طرح کہہ دیں گے، اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں. إِنْ هَٰذَا، نہیں ہے یہ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں. نعوذ باللہ، پرانے مجید کو حکایتیں کسے اور کہانیاں سنتے تھے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا ہے اللہ، إِنْ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ، اگر یہ وہ حق ہے، یعنی قرآن، مِنْ عِنْدِكَ، تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ قرآن تیرا سچا ہے تو ہمیں ہدایت نصیب کرنا. لیکن ٹیڑھے دماغ والے لوگ، الٹی سوچ والے لوگ ہمیشہ، اور ضدی، کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور دعا یہ کریں اے اللہ کہ یہ تیرا قرآن سچا ہے، تیری طرف سے ہے، تو تم ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. ابھی دن آپ کے عذاب علیم، کہ ہمیں دردناک تھا. وما كان الله ليعذبهم، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے کہ وہ عذاب تھے. اب اس وقت ان پہ عذاب میں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرک مکہ کے اندر اللہ کے ڈائریکٹر موجود تھے. اللہ نے جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں اللہ کے ڈائریکٹر کی موجودگی کی وجہ سے ان پر عذاب. وہاں فیہم، آپ ان میں تھے. وما كان الله معذبهم، اور اللہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہم یستغفرون، کہ وہ بخشش مانگے. بخشش مانگ بھی رہے تھے وہاں لوگ، استغفار کر رہے تھے. جہاں لوگ استغفار بھی کرتے ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہوں، اور اللہ کے رسول کی موجودگی بھی وہاں پر موجود ہو، آپ موجود ہوں، وہاں پر عذاب نہیں آیا کرتا. اس لیے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا تھا. وما لهم ألا يعذبهم، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے؟ یہ کون سی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے؟ حالانکہ وہ یصدون عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے روکتے ہیں. وما كانوا أولياءه، نہیں تھے وہ اس کے متولی مسجد حرام کے منتظمین. ان اولیاءه الا المتقون، اس کے متولی صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر نہیں جانتے. وما كان صلاتهم عند البيت، نہیں تھی ان کی عبادت اللہ کے پاس، الا قرآن اور تسبیح، مگر سیڑھیوں کا. یہ عبادت تھی. مکہ میں خانہ کعبہ کے جاتے، سیڑھیوں جاتے، تالیوں کرتے. وذوقوا العذاب، اور میں چکو تم عذاب بما اس وجہ سے کنتم تکفرون، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کافروں کے ينفقون اموالهم، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ روکیں اللہ کے راستے، ایمان والوں کو توحید سے، سنت سے، اصول سے روکیں. فسينفقونها، بس وہ خرچ کریں گے اس کو. ثم تكون عليهم حسرة،
پھر ان کے لیے مجھے بھی افسوس ہوگا، یہ ان کا مال خرچ کیا ہوا اس پر محنت کریں گے، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے۔ جتنا مرضی دنیا میں اسلام کو روکنے کی کوشش کریں، توحید کو روکنے کی کوشش کریں، سنت کو روکنے کی کوشش کریں، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں، سازشیں کھڑی کریں، مال خرچ کریں، شہادتیں اپنی صرف کریں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر دے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے جہنم کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے، قیامت کا عذاب بڑا شدید ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو پاک سے تر کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض خبیث کو بعض پر رکھ کر فَيَذْرُهُ، پھر وہ ایک ڈھیر بنا دے اس کا، سارے خبیثوں کو کر کے ڈھیر بنا دے جمیع سب کا، وَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان کو اس ڈھیر کو جہنم کا، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگوں کے ساتھ کام ہے۔ میرے بچوں، پھر آج کا نمبر کا لکھ لیں۔ بعد میں لکھیں اور یاد